سید محمد علی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پریس کانفرنس کو ہم کس پیرائے میں دیکھیں؟ کیا ہم اس کو ایک چارج شیٹ کی صورت میں دیکھیں خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف؟ ہم یہ دیکھیں کہ اگلے سال میں کیا ہو سکتا ہے؟ 245 آرٹیکل کی بات آج بھی ہوئی ہے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ ایک واضح پیغام ہے جو کہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت کو دیا گیا ہے؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس پریس کانفرنس کو؟ بہت شکریہ آسما. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2026 کی پہلی اور ایک غیر معمولی ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے، اس نے یوں میں سمجھتا ہوں کہ 2025 میں تصویراتی اعتبار سے، روایتی محاذ پہ اور دہشت گردی کے خلاف جو پاک فوج نے بہت ہی تاریخی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو جو اعتماد حاصل ہوا ہے اس کی انہوں نے ترجمانی بھی کر دی ہے، اور 2026 کے لیے انہوں نے داخلی اور خارجی سطح پہ اپنے موقف اور بیانیے کی ٹون بھی سیٹ کر دی ہے. یہ میں اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتا ہوں. لیکن اس کی 3-4 جو سگنیفیکنس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. 2 چیزیں بالکل واضح جو کہ آپ موجود تھی پریس بریفنگ میں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ پچھلی کئی پریس بریفنگ میں بہت سے صحافی ان سے سوال کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی تفریق سے ریکور کر چکی ہے. جی ہاں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور میں کوئکلی بتانا ضروری سمجھتا ہوں آپ کے ناظرین کو کہ اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیے، خان صاحب نے جس دور میں اپنا سیاسی کیریئر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے شروع کیا تھا، اس دور کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی سوچ، مزاج اور جو تجربہ تھا افغانستان اور طالبان کے حوالے سے وہ قدرے مختلف تھا. آسما، اس وقت جو فوجی قیادت ہے نا، اس نے 25-26 سال شہادتیں دی ہیں، خون بہایا ہے، خون دیا ہے، جنازے اٹھائے ہیں، اپنے یتیموں کی کفالت کی ہے، اپنی بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. تو ان کی جو سوچ ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی اور اس میں کوئی کمپرومائز ان کی سوچ، نفسیات اور نظریے کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. اب اس کی سوچ کی انٹینسٹی اور ڈیپتھ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے اس وقت جو پاک فوج کی قیادت ہے اس کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم ایک کا اور بالکل سافٹ کارنر ہو. یا آپ چونکہ بہت کلوزلی دیکھتے ہیں جو دفاعی اعتبار سے ایک ٹرم انہوں نے استعمال کی کہ اس سے پہلے ڈیفینسو پہ رہے ہم، اب ہم ظاہر ہے کہ وہ ہم اوفینسو کے اوپر بھی گئے ہیں، اور اکتوبر کے جو افغانستان کے حوالے سے جو حملے تھے یا جو سینکچریز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، جو انہوں نے کہا ٹی ٹی پی کے خلاف تھا، یہ ٹی ٹی اے کے خلاف نہیں تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ شفٹ آیا ہے کہ پہلے تو ہر حملے کے یا بعد پاکستان حملہ کرتا تھا یا روکنے کی کوشش کرتا تھا، اب اوفینسو کی طرف بھی پاکستان گیا ہے؟ یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے، تصویراتی اعتبار سے آپ ڈیفنس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیٹرنس کی طرف جا رہے ہیں. ڈیفنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حملہ کیا جائے تو آپ اس کے خلاف دفاع کریں. ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مدافعتی کارروائی اس طرح سے کریں کہ جو بھی حملہ آور ہے اس کو اتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے کہ پھر وہ دوبارہ حملے کے لیے 100 دفعہ سوچے. یہ ایک تصویراتی کانسیپٹ ہوتا ہے ڈیٹرنس. اچھا، لیکن میں کوئکلی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کی جو جامعہ پریس کانفرنس تھی اس میں 3 باتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے دشمنوں کی جو صف بندی ہے اس کو انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے، پاکستان کی وفاقی حکومت، پاکستان کی عوام، علاقائی ممالک خصوصاً ایران، سنٹرل ایشین ریپبلکس، چین، عالمی طاقتیں، مغربی طاقتیں، عالمی ادارے، اقوام متحدہ، عالمی قانون مکمل طور پہ پاک فوج اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں دہشت گردی کی اس جنگ میں. اور دوسری جانب صف کے دوسری جانب سامنے جو دشمن ہے اس کی بھی 5 صفیں ہیں. جی ہاں، اس کا جو سپہ سالار ہے وہ بھارت ہے، کیونکہ وہ بنیاد المرصوص میں عبرتناک شکست اٹھانے کے بعد
اب اس کی حکمت عملی یہی ہے کہ دہشت گردی کے ذریعے سے پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے، جس کے نتیجے میں آپ نے ان حملوں میں پچھلے چند ماہ میں اضافہ دیکھا ہے۔ اچھا، اور ویری دوسرا جو اس کا ویری پراکسی ہے، امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے 5 بتائے، میں اس کو کوئکلی آگے بڑھا میں کے کوئکلی بس جی وہ دشمنوں کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں جی 30 جی سیکنڈ میں۔ جی تو دوسرے لیول پہ ان کا پراکسی ہے افغانستان، جہاں سے مکمل سہولت کاری، ٹریننگ، ریکروٹمنٹ، سپورٹ، ہتھیاروں کی ترسیل کی جا رہی ہے۔ تیسرے لیول پہ جو ہے وہ طالبان اور افغان طالبان، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ہیں، جو کہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو کہ ایکچولی پاکستان کے خلاف سفارہ ہیں، اور پھر ان کے سہولت کار ہیں پاکستان کے اندر، اور آخر میں وہ سیاسی عناصر جو کہ ان کے لیے فضا کو ہموار کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا، صف اب بندی انہوں نے میں سامنے آپ رکھ کو دی ہے، یہاں اور بالکل اس لیے روک رہی ہوں کیونکہ وہ جو سیاسی صف بندی اور سیاسی سہولت کاری ہے وہ کھل کے بتائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بیسر صاحب سے یہی پوچھوں گی، اور انفارچونیٹلی یا جو بھی اس کو کہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے اس کو بھی انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ وہ کیسے اپیزمنٹ چاہ رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ تو وہ جو پولیٹیکل سہولت کاری ہے تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ، بیرسٹر صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک بڑے واضح بیانیے کے ساتھ ایک چارج شیٹ ہے جو کہ آج خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر عائد کی گئی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی بات کرتا ہے کہ نہیں ٹیررزم کو کوئی سہولت کار ہے، ٹیررزم کا، دہشت گردی کو کوئی سپورٹ کرتا ہے، تو اس کے خلاف قانون کے مطابق پوری کارروائی ہونی چاہیے، تو اس میں دو رائے نہیں ہیں۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیررزم کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، آپ کو دہشت گردی کے ساتھ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو جو حکمت عملی چاہیے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس میں ضرور آپ کو ڈیفینسو بھی ہونا ہے، اوفینسو بھی ہونا ہے، جس طرح ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی جو جڑ ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی وجوہات کیا ہیں، کس طرف سے ہم اکنامکلی بہتر ہو کے لوگوں کو مین سٹریم میں لا کے، کیا یہ بھی حکمت عملی اس کے ساتھ ساتھ چلنی چاہیے یا نہیں۔ یہ ایک نظریہ ہے، یا یہ ایک خیال ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ خیال رکھنے سے تو دوسرا شخص سہولت کار نہیں بن جاتا۔ تو جہاں تک کے پی کے کی حکومت کا تعلق ہے، الیکٹڈ حکومت ہے، ان کی کابینہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت کیوں نہ ہو جو اس کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن وہ ایک الیکٹڈ حکومت ہے، الیکٹڈ لوگ ہیں، ایم پی ایز ہیں، آئین کے مطابق بنے ہوئے ہیں۔ وہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے مطابق اسٹریٹجی کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسٹریٹجی صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن اسٹریٹجی بنانا تو ان کا حق ہے، اور یہ بھی حق ہے کہ وہ جہاں آپ افینسو ہو رہے ہیں، جہاں آپ ڈیفینسو ہو رہے ہیں، جہاں آپ دہشت گردی کو طاقت کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں دوسری حکمت عملی بھی ساتھ ساتھ چلائی جائے۔ تو اس میں تو مجھے کوئی ایسا تصادم نہیں نظر آ رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی سہولت کار ہے دہشت گردی کا، اگر کوئی انڈیا کے ساتھ ہے ملوث اس سارے معاملے میں، اگر کوئی افغانستان کی حکومت کی مدد کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی کریں۔ میں تو کم از کم جی بالکل، بیرسٹر صاحب آپ کا تو موقف ہمیشہ سے ہم جانتے ہیں، آپ دہشت گردی کے خلاف رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی دہشت گردی کے خلاف پالیسی ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ صرف مذاکرات کیے جائیں، ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، جو کہ وہ کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ان کے خلاف کارروائی کی گئی تو ہماری سیاسی قوت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ مطلب یہ سمجھانے پھر مذمت بھی نہیں آتی، تحریک طالبان ہو یا خوارج کے خلاف جو بھی چیزیں، تو پالیسی پاکستان تحریک انصاف کی ہے کیا، اور کیوں مذمت نہیں آتی، کیوں ان کے ساتھ بات چیت پہ بار بار زور دیا جاتا؟ جی، جس طرح میں نے ایکسپلین کیا، میری نظر میں اب کے پی حکومت کا کیا ایگزیکٹ موقف ہے، ڈیٹیلز تو ان کے پاس ہیں، لیکن میری نظر میں آپ کو جہاں ضرورت ہے
کسی قسم کی کاروائی کرنے کی آپ بالکل کریں. اس میں آپ کو ایک وفاق کا بلکہ ذمہ داری ہے اور صوبے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد انٹر کرتا ہے پاکستان میں تو اس کو پکڑیں اور اس کے خلاف جو بھی کاروائی ہے کریں, چاہے وہ طاقت کے ذریعے ہو چاہے قانون کے ذریعے ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ بھی ایک صوبے کی ذمہ داری ہے, وفاق کی بھی اور صوبے کی بھی, اور ہر شخص کی, کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج منیمائز کیا جائے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی دہشت گردی کی کاروائی کریں, کوئی آپریشن کریں اور اس میں انوسنٹ لوگوں کو بھی ماریں. ضرور ہوتا ہے, کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے کئی بار, لیکن وہ ایک پالیسی نہیں ہونی چاہیے ایسی. تو یہ ایسی پالیسیز ہیں ہمارے پاس بھی, اور میں خیال ہے کے پی کی حکومت اس کو رکھتی ہے, اس کو مد نظر, کہ جب آپریشن ہو تو آپ آپریشنز کو جہاں ضرورت ہے وہاں کریں, جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جیسا میں نے ایکسپلین کیا کہ اگر آپ نے جڑ سے اکھاڑنا ہے دہشت گردی کو, تو پھر اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو تو پکڑیں, لیکن جو ایسے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں مین سٹریم میں, جو سیاست کرنا چاہتے ہیں, جو اپنی جو بھی ریلیشن شپ اگر کبھی کیا بھی ہے ٹیررزم سے ختم کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو بھی ایک آپ کنسیڈر کرتے ہیں. اور یہ بڑی بار ہوا ہے, آپ ریسنٹ ایگزامپل لے لیں, ترکی میں کرد بڑی دیر تک چلا رہے تھے ان کے خلاف کاروائی, تو اس کے بعد جب انہوں نے اپنے ویپنز جو تھے, لیکن یہ سب کچھ دہشت گردی کے خاتمے کے بعد ہوتا ہے. ابھی تو دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی ہے, بالکل آپ کی اس میں ہو سکتا ہے آگے جا کے ہو, لیکن جب بھی مذاکرات کیے, اور بتایا آج ڈی جی نے کہ 21 سے 25 تک 5-6 مرتبہ جو ہے وہ افغانستان گئے ہیں پاکستان کے وفود, مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, ان کی مذاکرات ہی ہو رہے تھے. پھر مذاکرات فیل ہوئے استنبول کے اندر بھی, قطر کے اندر بھی, آپ نے دیکھا آپ کے سامنے یہ سارا, تو وہ مذاکرات سے بات آگے نہیں جاتی.